پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، میں اسد اللہ خان ہوں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کا آج ایک جملہ بالکل سمجھ میں نہیں آیا، کم از کم میری سمجھ میں تو نہیں آیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں اور ان کی کیا مراد ہے۔ آج میں اپنے سینئر تجزیہ کاروں کے سامنے یہ سوال رکھوں گا تو شاید ہمیں یہ گتھی سلجھتی ہوئی نظر آئے۔ جملہ ان کا یہ تھا کہ مسلم لیگ نون جو پہلے مصلحت پسند ہوا کرتی تھی اب وہ مقابلہ کرنا سیکھ گئی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مسلم لیگ نون مصلحت پسند کیسے ہوا کرتی تھی؟ کس مصلحت پسندی کی بات ہو رہی ہے؟ جس مصلحت پسندی کی بات ہو رہی ہے وہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے یا یہ ایک ان کا کوئی اصولی موقف رہا ہے، اور پھر اب وہ مقابلہ کرنا سیکھ گئی ہے تو اب مصلحت پسندی سے باہر کیوں آ گئی ہے؟ تو مریم صاحبہ کے اس جملے کو انٹرپریٹ کر کے ان کی سیاست کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا، کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی اور آج پھر میں اس پہ بات کروں گا، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ سیاسی جماعتیں جو بیانیہ کشمیر میں لے کر اب کشمیر کی کیمپین کر رہی ہیں، اس میں بہت سارے لوگوں کے خیال میں کشمیر کے مسئلے کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کی وجہ سے، اور کشمیر کاز کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ جو بیانیہ مریم نواز نے اور بلاول نے اختیار کیا ہے، اب اس پر تنقید ہو رہی ہے کہ یہ بچگانہ رویہ ہے، آپ جو ایک بڑی پکچر ہے اس میں آپ کشمیر کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو اس پر آج میں پھر بات کرنا چاہوں گا، کل بھی اگرچہ ہم نے اس پہ کچھ بات کی تھی۔ دوسرا، بلاول کا امریکہ جانا جو ہے وہ موضوع بحث ہے۔ آج بلاول امریکہ گئے ہیں، کیا وہ ایک خالصتاً نجی دورے پر گئے ہیں؟ کیا اہم نوعیت کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کا کوئی پس منظر ہے؟ شیخ رشید نے اس پر جو ہے وہ تبصرہ کیا اور کہا ہے کہ ایک انڈر 19 لیڈر ہے، اس کے امریکہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس طرح سے بلاول نے گلگت میں کیمپین کی تھی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ایک طرح سے مل کر کیمپین کی تھی اور ایک دوسرے کے خلاف کوئی لفظ نہیں کہا تھا۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز پیپلز پارٹی کو نشانہ نہیں بنا رہی، صرف عمران خان کو نشانہ بنا رہی ہیں، جبکہ بلاول کی پالیسی یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کو بھی تنقید کی زد میں لا رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی۔ تو دونوں کی اسٹریٹجی میں فرق کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ اوریہ مقبول جان صاحب موجود ہیں، سینئر کار ہیں، بہت شکریہ اوریہ صاحب، خوش آمدید۔ نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں، اور عامر زیاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں۔ میں تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں، اور سب سے پہلے مریم نواز صاحبہ کا وہی بیان جو میں کہہ رہا تھا کہ کچھ سمجھنا مشکل ہو رہا ہے، وہ بیان آپ کو سنواتا ہوں کہ مسلم لیگ نون پہلے مصلحت پسند ہوا کرتی تھی، اب مقابلہ کرنا سیکھ گئی ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں ذرا سنیے۔ جو مصلحت پسند ہوا کرتی تھی، مسلم لیگ نون اب مقابلہ کرنا سیکھ گئی ہے۔ مسلم لیگ نون ان ووٹ چوروں کے حلق سے اپنی سیٹیں نکلوانا بھی جیت گئی ہے۔ اور یہ صاحب ذرا سمجھائیں نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ مسلم لیگ نون پہلے مصلحت پسند ہوا کرتے تھے، اب سیکھ گئی ہے مقابلہ کرنا، کیا مطلب ہے؟ آج جب گلشن کی جمعیت پریشان ہو گئی، پھول کو باد بہاری کا پیام آیا، تو کیا اس پاکستان کی اس مصلحت کوش ان کی سیاست تھی؟ اس کو مصلحت کوش کہتے ہیں؟ یہ کاسہ لیس سیاست تھی، یہ ضیاء الحق کی یا جنرل جیلانی کی آغوش میں پلی ہوئی سیاست تھی۔ اس سیاست نے کیا کچھ نہیں دیا، اس کو مصلحت کس چیز کی مصلحت تھی؟ مصلحت یہ تھی نا کہ آپ نے اپنی ایک فیملی ٹریڈیشن کو اسٹیبلش کرنا، اس کو مصلحت کہتے ہیں۔ آپ جب نواز شریف صاحب کو گورنمنٹ کالج کی کنٹین سے اٹھا کے جنرل جیلانی صاحب نے ایک وہ بنایا تھا اپنا فائنانس منسٹر، اور ایک کھلنڈے سے نوجوان کو، تو اس وقت کس چیز کی مصلحت تھی؟ ذاتی اقتدار کی مصلحت تھی۔ اور جب وہ وزیر اعلیٰ، جب انہوں نے جنیجو کو مسلم لیگ سے آؤٹ کیا تھا، اور جس پونڈے طریقے سے اپنے اس لیڈر کے خلاف ایک پورے کا پورا وہ جال بنا تھا، اور پورا جب وہ 85 میں جب وہ IGI ان کے لیے بنی تھی، یہ کیا مصلحت تھی؟ ذاتی اقتدار کی مصلحت تھی۔ اب ذاتی اقتدار نہیں ہے تو آپ لڑیں ہم کا، نہ پہلے آپ اس ملک کے لیے مصلحت کوش تھے، نہ اب اس ملک کے لیے آپ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ذاتی اطلاعیاں ٹوٹل پاکستان کی جو ساری کی ساری پالیٹکس ہے، یہ گھرانوں کے گرد گھومتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس جو ہے وہ تباہ ہے۔ اس گھرانوں کے پالیٹکس میں یہ ہوگا، یہی مصلحت، اور کس چیز کی مصلحت ہے؟ آپ فلیمنگ روڈ کے ایک فلیٹ سے اٹھتے ہیں، ایک چھوٹے سے گھر سے اٹھتے ہیں، اور آپ پاکستان کا دنیا پوری کی امپائر آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ وہاں سے اٹھتے ہیں، کیا نام ہے، جو بمبینو سینما کے ارد گرد سے اور چھوٹے سے ایک علاقے سے اٹھتے ہیں، اور آپ دنیا پاری کی امپائر آپ کے ساتھ، آپ فیصلہ کن ووٹ اور فیصلہ کن صورتحال میں۔ یہ سیاست جو ہے نا، وہ چورش نے کہا تھا، میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گھری ہوئی ہے طوائف تماشبینوں میں۔ یہ مسئلہ، اور یہ سب یہ مصلحت پسندی اور مفاد پرستی میں کیا فرق ہے؟
دیکھیے نا انہوں نے نام دیا نا, تم کوئی اچھا سا رکھ لو اپنے دیوانے کا نام, انہوں نے اچھے دیوانے کا نام اچھا رکھ لیا. اور مصلحت کس چیز کی بتاؤ تو صحیح, بتاؤ تو صحیح. کیا دنیا پہ پاکستان نے حملہ کر دیا تھا اس وقت جب آپ ذوالفقار علی بھٹو کی اس پھانسی کے بعد آپ اقتدار پہ آئے تھے, اور آپ نے یہاں پر پیپل پارٹی کے خلاف ایک مہم شروع کی تھی, اور جو آپ نے زبان استعمال کی تھی بے نظیر کے خلاف, اور جو آپ نے زبان استعمال کی تھی پیپل پارٹی کے خلاف, اور جو آپ نے اس کو ووٹ کو اینٹی بھٹو ووٹ کو کیش کیا تھا, کس چیز کی مصلحت تھی؟ کیا پاکستان کے اوپر کوئی ایلین کا حملہ ہو گیا تھا اس وقت؟ صحیح ہے, کوئی بالکل صحیح نہیں تھی, ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں نذیر غاری صاحب یہ مصلحت پسندی, پہلے مصلحت پسند تھی پارٹی, اب یہ مقابلہ کرنا سیکھ گئی ہے, کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اچھا, جملہ بہت عجیب ہے. آخر شب چونکہ شعر سے شروع کیا ہمارے محترم جناب اولیاء مقبول جان صاحب نے, تو میں بھی شعر سے ہی بات کروں گا کہ آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی طرف صبح دم اگر کوئی بالائے بام آیا تو کیا. تو یہ صبح دم بالائے بام جو آ رہے ہیں اور وہ دید کی قابل جو بسمل کی طرف تھی آخر شب وہ ان کو یاد نہیں رہی ہے, اور جو کچھ انہوں نے سیاست کے ساتھ کیا ہے وہ شاید ان کو معلوم نہیں ہے. اور ان کی جو مصلحت پسندی تھی وہ تو قیامت تھی پاکستان کے لیے, پاکستان کے شہریوں کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے, پاکستان کے سسٹم کے لیے, پاکستان کے اس تاریخی جو ایک سمبند ہے, ایک جڑت ہے, ایک بناوٹ ہے پاکستان کے, ایک تاریخی تسلسل جو ہے اس کے اوپر ایک ضرب تھی ان کی مصلحت. پاکستان کا جو ایک فائبر ہے اس کو توڑنے کی کوشش تھی, پاکستان کے ایک جمہوری رویے کو آمرانہ رویے میں تبدیل کرنے کی ایک کوشش تھی, اور یہ مصلحت تھی. یہ مصلحت تھی کہ جناب 4 اپریل 79 کو ایک واقعہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد سپٹمبر 81 میں یہ حلف اٹھاتے ہیں, اور حلف اٹھانے کے بعد آج تک ان کے اقتدار کے تسلسل کو زوال نہیں آیا. جب نہیں ہوتے ہیں تب بھی ہوتے ہیں, جب ہوتے ہیں تو ہوتے ہی ہیں. تو یہ سلسلہ ہے ان کی مصلحت کا کہ یہ اگر کبھی ان کو اقتدار سے دور بھی ہونا پڑے تو چاہت میں چاہنے والے ان کو دوبارہ لے کر آتے ہیں, پھر دوسری بار لے آتے ہیں, پھر تیسری بار لے آتے ہیں, اور اب شاید یہ جو مصلحت چھوڑی ہے انہوں تو چوتھی بار بھی لے آئے. تو میرے خیال میں یہ سلسلہ پرانا ہے اقتدار کا اور میاں نواز شریف کا, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور ان کی مصلحت یہاں مصلحت پسندی اور سیاسی حکمت میں فرق ہے. یہاں مفاد پرستی جو اس میں شامل ہو گئی ہے, یعنی مفاد پرستی, مصلحت پسندی اور سیاسی حکمت, یہ گڈمٹ سی ہو کے رہ گئی ہیں چیزیں. عامر جان صاحب سے پوچھتا ہوں میں ایک چھوٹا سا بریک لے کر, اور پھر باقی چیزوں آگے بڑھتے ہیں کہ جو بیانیہ مسلسل لے رکھا ہے ہماری سیاسی جماعتوں نے, وہ کیا سیاسی مصلحت پسندی ہے, حکمت ہے, مفاد پرستی ہے, اور اس سے کشمیر کوز کو نقصان پہنچ رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مریم نواز کے اس بیان کی جس میں انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون جو پہلے مصلحت پسند ہوا کرتی تھی اب مقابلہ کرنا سیکھ گئی ہے. عامر جا صاحب, یہ مصلحت پسندی, سیاسی حکمت اور مفاد پرستی میں فرق ذرا سمجھا دیں, پھر ہم ذرا آگے چلتے ہیں. وہ سمجھنے سے پہلے, اس سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بڑی مبارکباد کی مستحق ہیں کہ چلے انہوں نے اعتراف تو کیا اور بمیں ہوش و حواس کیا, باقاعدہ ہوش و حواس کے ساتھ کہ جی انہوں نے مصلحت پسندی کے ان کی جماعت نے, ان کے والد نے, ان کے تمام رہنماؤں نے جو ہے اس کا مظاہرہ کیا, لیکن ایک چیز کی وضاحت نہیں کی, اور میں خیال میں کبھی آگے چل کے کریں گے انشاءاللہ, جس طرح سے بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں, وہ یہ کہ جی کب مصلحت کا انہوں نے مصلحت پسندی کا مظاہرہ کیا. 6 مہینے کے لیے ٹویٹر خاموش ہو گیا, 1 سال کے لیے خاموش ہو گیا, مصلحت پسندی میں چلے گئے. نہیں, وہ بھی مقابلہ کرنے کی وہ تیاریاں تھی نا, وہ جو خاموشی تھی, تو خاموش رہنا بھی جو ہوتا ہے بعض اوقات آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی مقابلے کی تیاری ہے. تو مجھے ایک وضاحت کرنی چاہیے اور پوچھنا چاہیے صحافیوں کو کہ ماضی میں ان کے والد نے, ان کے چچا نے, ان کی باقی جماعت نے
کب کب کس کس موقع پہ مصلحت پسندی کا مظاہرہ کیا. مجھے ایک اور بات ہے کہ مصلحت پسندی کا لفظ جو ہے وہ بھی بڑا ہلکا ہے, جو کچھ مطلب ہے کچھ روشنی ڈال چکے ہیں اور یہ صاحب بھی اس کے اوپر کہ جی مفاد پرستی جیسے آپ لفظ استعمال کر رہے تھے, موقع پرستی تھی, وہ عوام دشمنی تھی, جمہور دشمنی تھی, کیا نام دیں گے اس کو, کیونکہ مصلحت پسندی تو بڑا مطلب ہے مصالحت سے ملتا, الگ الگ لفظ ہے لیکن مصالحت سے ملتا ہوا لفظ بعض لوگ سمجھتے ہیں نا جی مصلحت بڑا کوئی معمولی سا انہوں نے جرم کیا ہے, کوئی معمولی سی خطا کی, جرم تو خیر بڑا ہوتا ہے, خطا کوئی سرزد ہو گئی, مصلحت پسندی کا مظاہرہ. تو یہ بھی وضاحت ہونی چاہیے کہ جی یہ لفظ جو ہے بڑا ہلکا استعمال کیا, تم اس کو صحیح پیرائے میں اس کو استعمال کرنا چاہیے. اور ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ جو اس ملک میں جمہوریت کی ناکامی کی وجہ, جب آپ دیکھیں کہ اس قسم کی اشخاص شخصیتیں جو ہیں وہ رہنما بننے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو سننے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں, تو یہ بھی آپ اس کا مظاہرہ کریں کہ جی ہمارے اپنے بھی عوام میں, ہم لوگوں میں بھی ایک ذرا سا کوئی ہے, کوئی مسئلہ ہے کہ ہم لوگ مومن نہیں ہیں, ایک ہی غار سے بار بار ڈسے جاتے ہیں. مطلب ہے کہ اس جماعت کو پہلی مرتبہ اور اس جیسی کئی جماعتوں کو اور بہت سارے ہمارے جو سیاسی خاندان ہیں, خانوادے ہیں, ان کو بار بار موقع دیا گیا, انہوں نے ہر بار وہی تاریخ دہرائی, کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی اپنا رنگ نہیں بدل سکتا, اپنی شخصیت نہیں تبدیل ہوتی. بے شک کہتے ہیں کہ جی ہم جد و جہد کرنے والے ہو گئے, ہمیں مقابلہ کرنا آ گیا, لیکن انسانی خصلت بدلتی نہیں ہے, آپ جو ہوتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں. 19-20 تو کر سکتے ہیں, لیکن ایک دم آپ کہیں کہ جی ہم بالکل نئی کھال پہن کر سامنے آ جائیں گے, شخصیت بدل دیں گے, یہ ممکن نہیں ہے. تو جو مطلب ہے کہ ہمارے عوام کی معصومیت دیکھیں یا ان کا آپ یہ دیکھیں کہ ان کو بیچاروں کو احساس ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ, اور وہ پھر انہی کے پاس جاتے ہیں, تالی لگاتے ہیں, ان کی بڑی بڑی گاڑیوں کے پیچھے دوڑتے ہیں, بینر لگاتے ہیں. آپ سوچیں تو کہ ان کی معصومیت ہم کیا کہہ سکتے ہیں, انجانا پن, نادانی. تو یہ بھی میرے خیال میں ہم اور آپ پر تنقید بنتی ہے کہ ہم صحیح طرح سے ان چیزوں کو ایکسپوز نہیں کر پا رہے بطور صحافی. ہمارا تعلیمی نظام اتنا برا ہے کہ وہ ان چیزوں کو ایکسپوز نہیں کر پا رہا. تو یہ بھی میرے خیال میں ہے. اور اس میں آپ وہ جو آپ کا وہ جو سوال تو رہی گیا کہ جی مصلحت پسندی اور حکمت عملی نہیں ہوتی. حکمت عملی تو کسی بڑے کہتے ہیں نا کہ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی, اسٹریٹجی جو ہوتی ہے. یہ جو موقع پرستی ہوتی ہے تو اپنے شخصی مفادات کے لیے, خاندانی مفادات کے لیے, کہ اپنی سیاست کو اپنے کاروباری مفاد کے لیے, اپنے کہتے ہیں دولت کو بڑھانے اور یہاں مصلحت پسندی چھوڑ دینا فائدہ مند ثابت ہوگا سر آپ کے خیال میں نون لیگ کے لیے؟ نون لیگ کے لیے جی دیکھیں اس میں یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ نون لیگ میں بھی دو دھڑے ہیں, بڑا واضح دھڑے ہیں کہ چچا اور بھتیجی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہوتے, الگ الگ جلسے کرتے ہیں, لہجے کا فرق ہے, پیغام کا فرق ہے. ٹھیک ہے, کسی کو نہیں پتا اصل لیڈر کون ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی مریم ہے, اور مطلب ہے پس آئینہ کوئی اور تھا, وہ کیا ہوتا ہے پس آئینہ کوئی اور تھا, جو بھی وہ شعر تھا. تو وہ والا جو مسئلہ ہے نا کہ ان میں اصل میں ہے کون, تو اس میں جی سر آئینہ پس آئینہ, تو یہ والا ان کے ساتھ مسئلہ ہے, ان چاروں کے ساتھ. تو یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ کون ہے ان کے اندر. تو اس کے اندر کون کتنا کامیاب ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اب سوال یہ کہ مریم کامیاب ہوتی ہیں یا شہباز شریف صاحب کامیاب ہوتی ہیں. بالکل صحیح ہے, آج اس کا ذکر شیخ رشید نے بھی کیا, اس کی تو میں آگے جا کے بات کرتا ہوں. لیکن پہلے ذرا بات ہو جائے کہ جو بیانیہ لیا ہوا ہے مسلسل مریم نواز نے کشمیر کے, چاہے وہ مظفر آباد میں ہیں, چاہے وہ نیلم میں ہیں, چاہے وہ شادہ میں آج گئی ہوئی تھیں, کہیں پر بھی ہیں, وہ ایک ہی تقریر, الفاظ بدل کے, یہ کم و بیش الفاظ ہیں, اور ایک ہی تقریر کر رہی ہیں. آج پھر انہوں نے کہا عمران خان نے کشمیر کا مقدمہ ہار دیا, 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کا کہا, اور اس کی اپنی خاموشی ٹوٹ نہیں رہی. کیا کہا ہے ذرا سن لیجئے. سلیکٹڈ کشمیر کا مقدمہ ہار کے آ جاتا ہے, کشمیر کو مودی کی جھولی میں پھینک کے آ جاتا ہے, اور آ کر پاکستانیوں کو کہتا ہے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرو. پاکستانیوں نے تو سر جھکا کر 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی, لیکن عمران خان کی خاموشی ختم ہونے میں نہیں آ رہی. پھر ایک اور بات مریم نے آج 4تھی مرتبہ کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر کے عمران خان باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ آج مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں, ایسا لگتا ہے. اور بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے کشمیر ہارنے کو ورلڈ کپ جیتنا قرار دیا تھا. کیا کہا ہے مریم نے, ذرا یہ بھی سن لیں. جب ٹرمپ کے پاس بیٹھ کر کشمیر کا مقدمہ ہار کر آیا, کمال ڈٹائی سے پاکستان پر قدم رکھتے ہی کہتا ہے مجھے آج ایسا لگ رہا ہے کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. وہ پاکستانی قوم کو بعد میں پتا چلا کہ وہ ورلڈ کپ کشمیر کا مقدمہ ہارنے کا ورلڈ کپ تھا. اچھا, اب اوریہ صاحب یہ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بیانیہ ہے
یہ مسلسل نون لیگ کی طرف سے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے آ رہا ہے، اور اب حکومت کی طرف سے اور شاہ محمود قریشی جو کہ وزیر خارجہ ہیں ان کی طرف سے آج یہ کہا گیا کہ یہ بڑی بچگانہ حرکت ہو رہی ہے، کشمیر کوز کو نقصان پہنچایا گیا۔ آفیشیلی موقف آ گیا پاکستان تحریک انصاف کا یا حکومت کا موقف آ گیا کہ آپ اپنی سیاست میں کشمیر ایشو کو اس انداز میں مت ڈسکس کریں، اس سے کشمیر کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور یہ صاحب دیکھیں، میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان کی جو ڈرٹی پالیٹکس ہے اس کو آپ کشمیر میں جب سے لائے ہیں، آپ نے کشمیر کا مقدمہ ویسے خراب کر دیا تھا۔ سردار قیوم صاحب، سردار ابراہیم صاحب، پرانے جتنے بھی لوگ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم کشمیری ہیں، ہمیں ہماری جنگ لڑنے دو اور ہم لڑیں گے، آپ ہمارے کھاتے میں نہ ہو، ہمیں دنیا تسلیم بھی کرے گی بحیثیت کشمیری کے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں لڑنے دو۔ انڈیا میں تو شیخ عبداللہ نے 370 وہ کرا کے اپنے آپ کو آؤٹ کر لیا تھا، ان کی اپنی پارٹیاں تھیں، وہ پارٹیاں جیتتی تھی ہم نے اقتدار کے ہوس کے اندر ہم نے اس مقدمے کو اس دن سے خراب کرنا شروع کیا اور آج تک خراب کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور آپ خود سوچیں کہ اس پورے کے پورے سینیریو کے اندر یہ نکلنا تھا، اینڈ رزلٹ یہ ہونا تھا۔ کشمیریوں نے سچی بات بتاؤ 2-2.5 سال ہوئے، کافی حد تک آپ سے مایوس ہو چکے ہوئے ہیں۔ وہ ذاکر موسیٰ کی طرح تقریر اٹھائے نا، بیچارہ جو آخری شہید ہوا ہے بچہ، وہ کہتا ہے ہمارے لیے اب رول ماڈل کچھ اور ہو گیا ہے، ہمارے لیے اس نے کہا رول ماڈل ہمارے طالبان ہیں کہ جن کا کوئی پڑوسی بھی ساتھ دیتے تب بھی وہ جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو وہ تو بات ہی اور ہو چکی ہے، آپ لڑ رہے ہیں۔ میں آپ خود سوچے نا کہ ان تینوں کی تقریریں اٹھا کے انڈین پارلیمنٹ میں چلائی جائیں تو یہ طے ہوگا کہ پاکستان میں کوئی سیاسی پارٹی جو ہے وہ محب وطن ہے ہی نہیں، وہ غیر غدار ہے۔ نون لیگ جو ہے وہ اپنا اس کے تحت کرتا ہے، پیپل پارٹی کے تحت غدار ہے، پیپل پارٹی کے تحت نون اپنا پی ٹی آئی غدار ہے، پی ٹی آئی کے تحت دونوں غدار ہیں، سارے غدار ہیں۔ تو جہاں 3 بڑی میجر پارٹیاں غدار ہو جائیں تو وہاں کون مقدمہ لڑے گا؟ تو یہ بڑی بڑی لو لیول کی، میں کل وہی آپ کو کل بھی میں نے کہا کہ میں کشمیری ہوں بھائی، میرے کشمیری ہونے پہ ووٹ دو بھائی۔ کشمیری تو اندرا گاندھی بھی تھی جی، کشمیری تو نہرو بھی تھا، صحیح، اندرا گاندھی نے تو پاکستان ڈبویا ہے۔ اور ہر جگہ پہ جا کر یہ کہنا کہ جی میں کشمیری ہوں، میرے والد کشمیری ہے، میری نانی کشمیری تھی، میری دادی کشمیری تھی اور میں نسلی کشمیری ہوں، یہ آپ کے خیال میں یہ کوئی یہ کرائٹیریا نہیں ہے؟ نہیں، کوئی نہیں کرائٹیریا۔ دیکھیں آپ دیکھیں کوئی عزت و توقیر ہوتی ہے یار ایک سیاستدان کی، اس کو دیکھ کے لوگ چلتے ہیں۔ آپ 4 دن بند نہیں کر سکتے۔ ہم دیکھیں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہے نا، کئی دفعہ ان کو بلایا، انہوں نے کہا نہیں قومی مفاد میں ہم باتیں نہیں کرنا چاہتے، ہمارا کاز خراب ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب حالت میں بتا نا کہ پاکستان کا کوئی لیڈر جو ہے وہ غداری سے پاک نہیں ہے، کشمیر فروشی سے پاک نہیں ہے، کسی چیز سے پاک نہیں ہے۔ چلتے جاؤ، بولتے جاؤ، جو مرضی آپ کے منہ میں آتا ہے، جو چاہے آپ کو اس نے کرشمہ ساز کرے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ بلاول صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے مریم سے۔ گلگت الیکشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ بلاول صاحب نے مسلم یونین کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا اور مریم نواز نے پیپلز پارٹی کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا، کیونکہ ان دنوں پی ڈی ایم میں تھے، دونوں پارٹیز پی ڈی ایم میں تھیں۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم جو ہیں وہ صرف نشانہ بنا رہی ہے تحریک انصاف کو، لیکن دوسری طرف بلاول جو ہیں وہ نشانہ بنا رہے ہیں دونوں پارٹیز کو، اور بڑا لہجہ اختیار کر رہے ہیں نون لیگ کے لیے بھی، اور سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہاں پر بیانیہ کس کا چل رہا ہے، نواز شریف کا چل رہا ہے یا شہباز شریف کا چل رہا ہے؟ بلاول نے آج کیا کہا ذرا سن لیجئے، کل کی انفیکٹ تقریر رہی ہے۔ عمران خان تو ویسے ہی ہر ٹاپک پہ یو ٹرن لیتا ہے اور نون لیگ تو ہر عہدیدار کا اپنا ہی بیانیہ ہے۔ آپ ان سے ہی پوچھیں کہ آج کل کس عہدیدار کے بیانیہ پہ چل رہے ہیں، کیا بڑے میاں کا یا چھوٹے میاں کا؟ جی، کس کے بیانیہ پہ چل رہے ہیں، بڑے میاں کا یا چھوٹے میاں کا؟ کیا اسٹریٹجی نظر آتی ہے آپ کو نذیر غاری صاحب پیپلز پارٹی کی؟ لیکن پیپلز پارٹی کی اس معاملے میں جو اسٹریٹجی ہے، اگر کشمیر کے تناظر میں بات کرنی ہے تو کشمیر میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سردار ابراہیم جب پہلے صدر بنے تھے تو اس کے بعد سے سید علی احمد شاہ، میر وائز یوسف شاہ بنے تھے، اور اس کے بعد جو ہے راجہ محمد حیدر خان بنے تھے، پھر دوبارہ میر وائز یوسف آئے، پھر سردار ابراہیم آئے، پھر سردار قیوم آئے، پھر سردار ابراہیم آئے۔ اس طرح سے جو ہے یہ کیچ خورشید آئے، کیچ خورشید کے بعد پھر جو ہے وہ عبدالحمید خان صدر بنے اور پھر سردار قیوم بنے۔ لیکن یہ سارا کا سارا وہاں کے لوگوں کا اپنا ایک اسٹرگل تھی، یہ جدوجہد تھی۔ اس کے بعد معاملہ ہوا کہ جب سیاسی جماعتوں نے، پہلے جنرل ضیاء نے اس ساری صورتحال میں آ کر جو ہے ایک بریگیڈیئر کو بنایا چیف ایگزیکٹو،
آف دا کشمیر، اور ظاہر ہے اس کا مطلب تو تھا کہ کشمیر جو ہے وہ اس حیثیت میں نہیں ہے جس حیثیت میں ہم رکھنا چاہ رہے تھے. تو کشمیر جو ہے اصل میں ایک اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یا سلامتی کونسل کی ریزولیشنز جو ہیں ان کے مطابق حل ہونا ہے، اور ہمارے لیے یہ اقوام متحدہ کا ادھورا ایجنڈا ہے جسے حل کیا جانا بالکل صحیح ہے. باقی لغاری صاحب یہ صحیح ہے آپ کی بات بالکل، لیکن میرا سوال یہ تھا کہ مریم جو ہیں یا مسلم لیگ نون وہ پیپلز پارٹی کو نشانہ نہیں بنا رہی اس الیکشن میں، جبکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کو بھی نشانہ بنا رہی ہو، تحریک انصاف کو بھی. اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ سیاسی انتخابی مہم جوئی میں مختلف طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، اور ایک پارٹی ایک اسٹریٹجی لے کر چل رہی ہے، وہ بھی سیاسی انتخابی اسٹریٹجی ہے، اور دوسری بھی سیاسی انتخابی اسٹریٹجی ہے. مریم نواز کا خیال یہ ہے کہ میں ذکر ہی نہ کروں تو زیادہ اچھا ہے، اور بلاول یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے دونوں کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. یہ ایک انتخابی اسٹریٹجی دونوں پارٹیوں کے الگ الگ ہے، اس کے اوپر ہم بیچ میں سے کوئی چیز نکال نہیں سکتے. اس کی ایک وجہ سے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پچھلی جو حکومت تھی وہ نون لیگ کی تھی، پیپلز پارٹی کی تو اس سے پہلے رہی ہے، تو پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ جو ابھی موجودہ حکومت ہے، یعنی نون لیگ کی موجودہ حکومت وہاں پر ہے جو ابھی چل رہی ہے، جو ان کا وزیر اعظم ہے، اس کو نشانہ بنانا بھی ضروری ہے، اور جو آنے والی یعنی وفاق میں جس کی حکومت ہے ان کو بھی نشانہ بنانا ضروری ہے. لیکن یہ گراؤنڈ جو ہے شاید مریم کے پاس موجود نہیں ہے. عامر جان صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس سچویشن کو؟ ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں، میں ابھی کشمیر میں چونکہ ہو کر آیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ ہر حلقے میں الگ سیاست ہو رہی ہے. یعنی ایک حلقے میں اگر تحریک انصاف کا امیدوار سمجھ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا میرے ساتھ تگڑا مقابلہ ہے تو اس نے پیپلز پارٹی کو نشانے پر لیا ہوا ہے، اور اسی طرح سے کچھ حلقوں میں نون لیگ کو نشانے پر لیا ہوا ہے. تو ہر حلقے کی سیاست اور کہانی مختلف ہے. تو یہ جو ہم لیڈرز کی تقریریں دیکھ رہے ہیں یہ بس تقریریں ہیں، ہر حلقے کی اپنی گراؤنڈ ہے، اور ہر حلقے میں سیاست دو مختلف حریفوں کے درمیان ہو رہی ہے. عامر جان صاحب جی بالکل درست کہا آپ نے، اور اسی کا ہم نے مظاہرہ دیکھا تھا گلگت بلتستان کے بھی انتخابات میں. لیکن جو سوچنے کی بات ہے، دیکھیں ہونا ہی چاہیے کہ کشمیر ایک حساس ریجن ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی جو ویسی مجموعی سیاست کی منفیت ہے اس سے اس کو نہیں داخل ہونا چاہیے تھا، جیسے ماضی میں نہیں ہوا کرتا تھا. کہ کشمیر کا ظاہر ہے کیونکہ خصوصی اس کا ہے، جس کا بھی بات بھی ہوئی کہ جی یو این اقوام متحدہ کے ریزولوشن کا انفنشڈ ایجنڈا ہے، تو آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ وہاں جا کے کیمپینز کریں، وہاں کی اپنی جو ڈومیسٹک پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان تک چھوڑ دیتے اگر اس طرح کے انتخابی عمل کو. تو میرے خیال میں کشمیر کوز بھی اچھا رہتا، ان پارٹیز کے درمیان آپس کی جو بھی چپکل ایشو ہوتی لوکل ایشوز کے اوپر وہ ہوتی، اور پاکستان کی جو ایک ہماری سیاست ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس پست قسم کی ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، جس سے یقیناً جو ہے لوگوں میں مایوسی بھی پھیلتی ہے، آزاد کشمیر کے لوگوں میں بھی، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں میں بھی، حریت میں بھی. دیکھیں یہ تنقید بالکل اپنی جگہ ہے کہ ہماری توقعات کے برعکس جو ہے حکومت نے وہ نہیں کیا 5 اگست 2019 کے بھارت کے ایک طرفہ اقدامات کے بعد جس کی ہمیں توقع کرنی چاہیے تھی، کیونکہ مودی نے اپنے تئیں جو ہے اس مسئلے کو حل کر دیا اور بھارت میں کشمیر کو شامل کر دیا. اب باقی اس کو اس کے آفٹر فیکٹس کو مینج کرنا ہے. تو جس طرح کا شدید رد عمل کا بہت سارے پاکستانیوں کو امید تھی کہ کیا جائے گا اور ہم آگے بڑھ کر کریں گے، وہ نہیں ہوا. وہ تنقید بنتی ہے، لیکن اس تنقید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو غدار کہنے لگیں. ظاہر ہے کہ ہمیں بہت ساری جو ہوتی ہے سینیریوز کا نہیں پتہ ہوتا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ تنقید آج کس کی طرف سے رہی ہے کہ اگر عبد الباسط صاحب جو ہمارے فارمر ہائی کمشنر تھے دلی کے اندر، ان کی کتاب ابھی اگر آپ پڑھیں ہاسٹیلٹی، تو اس میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ جس طرح سے انہوں نے ایکسپوز کیا کہ نواز شریف صاحب کا کہ کتنا فریجائل نازک سا کمٹمنٹ تھا، بلکہ تھا ہی نہیں ان کا کشمیر کوز سے، اور جتنا زیادہ وہ اپیزمنٹ کی سیاست کیا کرتے تھے، مطلب ہے کہ مودی کے لیے یا جو بھی بھارت کے رہنما تھے ان کے لیے، اس کا جو مظاہرہ کرتے تھے اس کو انہوں نے مثالیں دے کے ڈاکیومنٹس کے ساتھ پوری کہانی لکھ دی، کہتے ہیں کچا چٹا کھول دیا. تو مجھے حیرت ہوئی ہے، بلکہ ہنسی بھی آنی چاہیے کہ مریم صاحبہ جس طرح سے کہہ رہی ہیں، دیکھیں کشمیر کوز کے لیے لڑنے کے لیے کشمیری ہونا ضروری نہیں ہوتا. ہر پاکستانی کے لیے کشمیر کوز اتنا ہی اہم ہے جتنا کشمیریوں کے لیے ہے. اور جس طرح کشمیر میں بھی ایک عبداللہ صاحب پیدا ہو سکتے ہیں اور محبوبہ مفتی پیدا ہو سکتی ہے، تو ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں کہ جو کشمیر کوز سے ذرا اس سے غداری کریں، اس کے لوگوں کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. تو یہ ہونا کہ جی کیونکہ میں کشمیری ہوں تو میں ہی کشمیر کا کوز لڑ سکتا ہوں، تو یہ ایک میرے خیال میں غلط بیانیہ ہے. ہر وہ شخص جو کہ مطلب محب وطن ہے اور جو آزادی کا متوالا ہے، جو سمجھتا ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. اور عامر جان صاحب یہ ایک بڑے پیمانے پر تمام ہی حلقوں میں یہ بات ہو رہی ہے،
اور جتنے بڑے خاص طور پر لیڈرز ہیں جو منسٹر رہے ہیں نون لیگ کے وہ یہ بات کر رہے ہیں اور اس نقطے پر کیمپین کر رہے ہیں اپنی کہ یہ گٹر نالی اور گلی کا الیکشن نہیں ہے, یہ الیکشن کشمیر کے تشخص کا الیکشن ہے اور عمران خان کشمیر کے تشخص کو نقصان پہنچا رہا ہے تو ہم اس کے خلاف لڑ رہے ہیں. یہ آرگومنٹ میں نے سوال بھی کیا ہے مختلف رہنماؤں سے کہ کیا آپ یہ آرگومنٹ اس لیے تو نہیں لے رہے ہیں کہ آپ گلی نالی اور گٹر پہ کوئی کام نہیں کر سکے, یا آپ کشمیر کے حوالے سے جو ترقیاتی کام ہے وہ نہیں کر سکے, بڑے بڑے پروجیکٹس نہیں لگا سکے, تو آپ نے یہ الگ سے لائن لے لی ہے. لیکن بہرحال یہ لائن لی گئی ہے اور اس لائن پر بڑے منظم انداز میں نون لیگ کام کر رہی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ پھر وہ جو موقع پرستی یا مصلحت پسندی کا جہاں سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا, یہ اسی کا ہے کہ آپ کو ایک زاویہ نظر آئے گا کہ جہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر ہمیں اس طرح کے جھوٹے دعوے کر کے اپنے آپ کو کشمیر کوز کا چیمپئن بنا کر ہم اگر یہ کوئی الیکشن جیت سکتے ہیں, ہمیں چونی کا فائدہ ہو سکتا ہے وہاں پر سیاست میں, تو یہ وہ سیاست کر رہے ہیں. تو اس میں وہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اصول پسندی کی, سچائی کی اور حقائق کی سیاست ہو رہی ہے. یہاں پر جو بھی سیاست ہو رہی ہے وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ جی ان کو صرف کچھ سیٹوں کا معاملہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جی اس چیز کو کہیں ریٹین کرے, کہیں پہ نئی سیٹس کو ایکسپینڈ کرے. یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور میں پھر وہی دہراؤں گا کہ جو ماضی میں نواز شریف صاحب کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے بھارت کے حوالے سے, کہ کلبھوشن جادیو جیسے ٹیررسٹ تک کو انہوں نے اون نہیں کیا. حسرت ہی رہی اعتزاز احسن کو کہ ایک بار نام لے دیں اس کا, وہ جب نام نہیں لے سکے مودی کی خوشنودی کے لیے, مودی سے ہر چیز کو ذاتی مطلب ہے. آپ ان کا ذہنیت دیکھیں نواز شریف صاحب کی کہ اگر چلیں بھارت سے تعلقات بہتر بھی کرنے تو وہ اور یہ سوال آج اٹھایا بھی جب حکومت کی طرف سے جواب دیا گیا, فاروق حبیب صاحب نے یہ کہا بھی کہ ہم نے کشمیر کو بیچا ہے یا آپ نے کشمیر کا سودا کیا تھا. تو جو آج فاروق حبیب نے کہا یہ میں سنوا بھی دیتا ہوں, پھر ہم آگے چلتے ہیں. آج کل کشمیر بچاؤ کے نام کے اوپر سے ابو بچاؤ مہم شروع ہوئی ہے. کشمیر بچانا ہوتا تو آپ کی شادی کے اوپر جو ہے وہ مودی نہ آتا. اور نواز شریف کو جو ہے وہ بلا رہی ہے عدالت, وہ آنے کو تیار نہیں ہے, وہ وہاں پر بیٹھ کے پولو میچ کھیل رہے ہیں. کیا کشمیر انہوں نے بچانا ہے؟ یہاں یہ پرچی چیئرمین کا کو کردار ہے. بلاول جو ہے وہ زرداری کی کرپشن کے وارث ہے. کشمیر کا سودا جو ہے وہ اس وقت نہیں ہوا جب مودی ان کے گھر پہ آیا تھا. کیا کشمیر کا سودا اس وقت نہیں ہوا جب یہ آموں ساڑیوں کے تحفے بھیج رہے تھے؟ یہ حکومت کا موقف ہے. فاروق حبیب صاحب جو بات کرتے ہیں اور ابھی عامر صاحب نے جو بات کی ہے میں اس کے نتیجے میں نے آپ کو سنوایا. میں آگے بڑھتا ہوں. اوریہ صاحب سر مجھے یہ بتائیے, آج شیخ رشید نے دو امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے کامنٹ کیا ہے بلاول کے امریکہ جانے کے حوالے سے, اس پر پہلے شہباز گل صاحب بات کر چکے ہیں اور لوگ کر چکے ہیں اور شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ جی بلاول امریکہ اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں جا کر کو اپنا نمبر لگوانا چاہتے ہیں کہ جی عمران خان نے آپ کو نو کہہ دیا, ہم آپ کو نو نہیں کہیں گے, کانفیڈنس میں لینا چاہتے ہیں, اپنے اوپر اعتماد بحال کروانا چاہتے ہیں. ایک تو یہ بات ہو رہی ہے. دوسرا جو ہے وہ انہوں نے اپوزیشن حکومت کے تعلقات کی بہتری کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن کے فوراً بعد یہ بہتر ہو جائے گا. میں آپ کو سنوا دیتا ہوں, پھر آپ کامنٹ کیجئے گا دونوں. سنوائیے جی. کوئی فرق نہیں پڑتا یہ انڈر 19 کی ٹیم امریکہ جائے یا 2 دفعہ جائے یا 3 دفعہ جائے, عمران خان 5 سال پورے کرے گا. اور کوئی پی ڈی ایم ڈیڈ ہارس ہے, پی ڈی ایم ختم ہو چکی ہے. آزاد کشمیر کے الیکشن کے بعد اپوزیشن اور حکومت کے تعلقات اور بہتر ہوں گے. فاروق حبیب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, پھر میں اوریہ صاحب پہ آتا ہوں. فاروق حبیب صاحب, ایک تو میں ابھی آپ کا بیان بھی سنوا رہا تھا, دوسرا کل بھی ہم نے بات کی, آج بھی اس پہ بات کی کہ تمام سیاسی جماعتوں نے کشمیر کے کو ایسا لگتا ہے کہ نشانے پر لے لیا, کشمیر کوز کو, اور اسی کی بنیاد پر الیکشن کیمپین چلائی جا رہی ہے. نون لیگ کہہ رہی ہے کہ جی عمران خان نے کشمیر بیچ دیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کشمیر بیچ دیا. یہ کشمیر کا سودا کرنا, کشمیر فروشی کرنا, اس کو اگر ہم الیکشن کا اپنے ایجنڈے پر رکھیں گے تو کشمیر کوز کو نقصان نہیں پہنچے گا. فاروق حبیب صاحب دیکھیں, بنیادی طور کے اوپر تو جس قسم کی زبان جو ہے یہ انڈر 19 ٹیم کی طرف سے استعمال کی گئی ہے وہ ٹھیک اصطلاح استعمال کی ہے انہوں نے, کیونکہ باتیں وہ کر رہے ہیں جن کی سیاسی جدوجہد کوئی نہیں ہے. جمعہ 8 دن ان کو ہوئے ہیں اور خاندانی پالیٹکس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ آ کر جلسے جلوسوں کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں. کشمیر کے لیے تو ان کی جدوجہد ہی کوئی نہیں ہے. یہ آج سے انتخابات سے پہلے آج کتنی بار کشمیر گئے ہیں, کتنی بار جا کے کشمیریوں کے دکھ سکھ کے ساتھ دیا انہوں نے. وزیر اعظم عمران خان تو مؤثر آواز بنے, چاہے وہ اقوام متحدہ کا فورم ہو, چاہے وہ OIC کا فورم ہو, چاہے وہ یورپین یونین ہو, جہاں بھی وزیر اعظم گئی. میں صدر ٹرمپ کے سامنے انہوں نے مودی کی جو RSS کی آئیڈیالوجی ہے, پہلی بار کسی نے اس کے اوپر کھل کے بات کی. جو مودی کا سیاہ چہرہ ہے, جو جابرانہ رویہ ہے, 80 لاکھ کشمیریوں کو 5 اگست کے بعد انہوں نے ایک قسم کی جیل بنا کے وہاں پہ ڈالا ہوا, وہ ایکسپوز کیا ہے. آج ویسٹرن میڈیا ان کے خلاف جو ہے وہ کر رہا ہے. آج دنیا کے بڑے بڑے جو عالمی جریدے ہیں وہ مودی کے ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیوں کے
اوپر لکھ رہے ہیں، ایک پریشر اس کے اوپر بلڈ ہوا جس بنیاد پر اس کو پوری کشمیری قیادت کو وہاں پر بلانا پڑ گیا. اس بنیاد پر جب یہ جا کر ملک کے وزیر اعظم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ کشمیریوں کی جو پرامن آزادی کی جدوجہد ہے یہ اس کاز کو پروموٹ نہیں کرتے. چاہے انتخابات میں اپنا منشور بتائیں پچھلے 5 سال میں جو نون لیگ کی وہاں پر حکومت تھی وہاں پر انہوں نے کیا کیا عوام کے لیے، وہاں پر لوگوں کا اتصال ہوا ہے، وہاں پر لوگوں کی محرومیاں ہیں، اس کے اوپر بات کریں. جب اس قسم کی بات ہوتی ہے تو پھر لوگ بھی ان کو وہ بات یاد کرواتے ہیں کہ مفتی کس طریقے سے بغیر ویزے سے ان کے گھر پر آ گیا تھا. کیا اس شادی پر کسی حریت رہنماؤں کو بھی بلایا گیا تھا؟ مودی کے حلف نامے پہ جاتے ہیں آپ، بھارتی اداکاروں کو ملتے ہیں، حریت رہنماؤں کو آپ مودی کے کہنے کے اوپر نہیں ملتے، ان کے پریشر کی وجہ سے میٹنگ نہیں ان کے ساتھ کرتے. یہ وہ تمام چیزیں موجود ہے. کلبھشن یادو کسی سے بھولا ہوا ہے کہ اس کے اوپر بات نہیں یہ کرتے تھے. تو لہٰذا جب یہ باتیں کرتے ہیں تو اپنا چہرہ آئینے کے اندر دیکھ لینا چاہیے، اپنے گریبان کو بھی جھانک لینا چاہیے. کشمیر کا سودا کرنے والا اس ملک کے اندر کوئی پیدا نہیں ہوا. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں فاروق حبیب صاحب، کے سچے سفیر ہیں جی، ان کے دلیر وکیل ہیں. ٹھیک ہے. اچھا فاروق حبیب صاحب، کل آپ نے علی امین گنڈا پور صاحب کی اس ویڈیو کو جس میں وہ پیسے دے رہے ہیں جسٹیفائی کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ایک شخص نے ذاتی اپنی جیب سے کسی کو گلی بنانے کے لیے کوئی پیسے دے دیے ایک وزیر نے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو میرا سوال پھر یہ ہے کہ اگر نون لیگ کے لوگ، اگر پیپلز پارٹی کے لوگ اپنی اپنی جیبوں سے اپنے محلوں کی گلیاں، اپنے حلقے میں گلیاں بنوانے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر دیں یا لاکھوں روپے خرچ کر دیں تو وہ بھی جائز ہوگا نا اگر کوئی اپنی جیب سے ادا کر دے پیسے ایک گلی بنانے کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے بنیادی طور کے اوپر تو اگر تو اپنی جیب سے اگر کسی موقع کے اوپر وہ وہاں پر گئے ہیں اور وہاں پر پل ٹوٹا ہوا تھا، وہاں پر لوگوں کا جینون مسئلہ تھا، انہوں نے اگر کچھ ان کی امداد کر دی ہے تو اس کو حرج نہیں. ہاں آپ کا سوال اس وقت بنتا ہے جب آپ کہیں کہ وفاقی حکومت اپنے وسائل سے دھڑا دھڑ جو ہے سڑکیں لگا رہی ہے، ٹرانسفارمر لگا رہی ہے، وہاں پر سڑکوں کا جال. یہی میرا سوال ہے نا سر کہ ذاتی جیب سے کیا، اگر باقی لوگ بھی ذاتی جیب سے کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ذاتی جیب سے ان کی وہاں پر موقع پر جو مشکل تھی وہ مدد کی ہے. کار خیر کے کام میں تو بہت سارے لوگ، یہ تو ہر حلقے میں مدد کی ضرورت ہے نا سر. ایسے تو فاروق صاحب ہر حلقے میں مدد کی ضرورت ہے اور ہر کوئی کر سکتا ہے. دیکھیں وہ بنیادی طور کے اوپر یہ آپ کا ایک موقع ہوتا ہے جہاں پر اگر لوگوں کا واقعی سطح کے اوپر کا معاملہ ہو تو لوگ ان کی مدد کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہو. جہاں تک رہ گئی بات، آپ دیکھیں کہ جی بی کے اندر ہم نے وعدے کیے تھے، ہم نے اپنے منشور پر عمل درآمد شروع کروا دیا. پی ایس ڈی پی میں ریکارڈ فنڈز ہم نے دیے ہیں، ترقیاتی فنڈز دیے ہیں. فاروق صاحب آپ دیکھیں نا، مریم جا رہی ہیں مختلف حلقوں میں اور وہاں پر سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، کئی جگہوں پر ٹوٹی ہوئی ہے. میں بھی ابھی شاردار سے آیا ہوں، آج وہ شاردہ میں ہے. تو جہاں پر وہ جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں یہ مسئلہ ہے اپنی جیب سے، ان کے پاس تو پیسے کی کمی نہیں ہے نا، اپنی جیب سے پیسے نکال کے دے دیں یا بنا لو. آپ کو مریم صاحبہ کے اس عمل پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جنہوں نے صرف لوٹنا سیکھا ہو نا، جنہوں نے جیبوں میں ہاتھ ڈالنا سیکھا ہو، وہ کسی کے اوپر پیسہ نہیں لگا سکتے. تو آپ تو اپنے سوال سے غور کر لیں. مجھے تو ان سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ کسی کی مدد کر سکیں. ٹھیک ہے، چلیں آپ نہیں آ رہے اس جواب کی طرف. بہرحال بہت شکریہ. اور یہ صاحب اب میں آپ کو شیخ رشید صاحب بیان ہے کہ وہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا جی امریکہ یہ جائیں انڈر 19 ٹیم ہے. کیا اس کو میننگ کیوں دیا جا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے نجی دورہ ہے، اس کو میننگ کیوں دیا جا رہا ہے کہ جی وہ خاص مقصد کے لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کو اب یہ ریلائز کر لینا چاہیے کہ ہم امریکہ کے لیے اب ایک نو کنسرن ایریا بن چکے ہوئے ہیں. آج سے 25-26 دن پہلے جو ان کی سیکورٹی کانفرنس ہوئی تھی جس میں پاکستان سے بھی لوگ شریک تھے، وہ بہت بڑی جس میں کیمرن منٹر تھا، اس نے کہا تھا ہمارا میدان جنگ واگا سے ولنگٹن تک ہو چکا ہوا ہے. اور کویڈ جو بنی ہے اس وقت 3 لاکھ کے قریب فوجیں جو ہیں وہ ڈیڈیکیٹڈ مرینز جو ہیں وہ اس وقت انڈو پیسفک ریجن میں جا چکے ہوئے ہیں. 3 ان کے جہاز وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. اس کویڈ میں انڈیا ہے، آسٹریلیا ہے، جاپان ہے اور اس کے ساتھ امریکہ ہے. آپ جو ہے آپ اس ایریا سے ریجن سے اٹھو ایک پریزنس چاہتے ہیں، اور پریزنس بھی افغانوں کے لیے نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو اٹامک پروگرام پہ وہ ویجیلنس رکھ سکیں. افغانوں کے لیے انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تاجکستان کے پارپورٹ میں اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، باقی جگہ بھی ہیں. اور وہ جو مطلب اندر رہ کے افغانوں کے اوپر کو نہیں دیکھ سکا، اندر ان کے پاس سارے کا سارا سیٹلائٹ کنٹرول نہیں رہتا، وہاں رہتا، پاکستان سے بیٹھ کے کیا دیکھے گا؟ صرف یہ ہے کہ کہیں کو یہ نہ سمجھ لے کہ امریکہ اس خطے سے آؤٹ ہو گیا ہے. ادروائز آپ کی اب کوئی ریلیونس نہیں ہے ان کے لیے. آپ کو ویسے ہی آپ کو طلاق ہو چکی ہے جیسے لیٹن امریکہ کے 12 ملکوں کو ہوئی تھی.
92 میں جب روس کے ساتھ لڑائی ختم ہوئی تو نہ چلی میں کچھ رہا، نہ برازیل میں کچھ رہا، نہ کسی اور جگہ. طلاق شدہ لوگ ہیں بھائی آپ اس وقت، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ماتم شاتم کیا کریں ان چیزوں کا. صحیح ہے. چلیں ایک چھوٹا سا بریک میں لیتا ہوں. جو دوسرا نقطہ تھا شید کا وہ امپورٹنٹ بات کریں. وہ کہہ رہے ہیں جو سیاست میں اس وقت تھوڑی گرما گرمی یا بیان بازی نظر آ رہی ہے یہ کشمیر الیکشن کی وجہ سے. جیسے ہی کشمیر الیکشن ختم ہوگا اپوزیشن اور حکومت کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے. کیا ایسا ہونے کا امکان ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں نذیر غاری صاحب دونوں چیزوں پر کامنٹ کیجیے گا. ایک تو بلاول صاحب کا امریکہ جانا کیا یہ معنی خیز ہے؟ کیونکہ اس کو معنی دیے گئے ہیں اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نجی دورہ ہے، اور حکومت کے کئی وزراء کا خیال ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں یہ خاص ملاقاتیں کرنے جا رہے ہیں اور اپنا نمبر لگوانا چاہتے ہیں اگلے الیکشن میں. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا، کیا اپوزیشن اور حکومت کے تعلقات بہتر ہونے کا امکان ہے کشمیری الیکشن کے بعد؟ ایک تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو کے دورے کے بارے میں دو طرح کے کمنٹ آئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جناب سی وی لے کر جا رہے ہیں، انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ اگر بلاول انٹرویو دینے جا رہے ہیں، اگر وہ سی وی لے کر جا رہے ہیں، اگر وہ امریکہ سے اقتدار کے لیے کوئی بھیک مانگنے کے لیے جا رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ تاریخ کی بدترین غلطی کریں گے. اور اگر ایسا ہونے جا رہا ہے، اگر اس بات کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے کور انٹرسٹ کے بارے میں اس وقت جو لائن لی گئی ہے، مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ لائن سنجیدگی سے لی گئی، غیر سنجیدگی سے لی گئی، اور اس لائن کے پس منظر میں کیا ہے، پیش منظر میں کیا ہے، لیکن پاکستان کے مفاد میں یہی ہے جو اس وقت پاکستان نے کہا ہے کہ ہم اڈے نہیں دیں گے، ہم غیر ملکی انٹرسٹ کو سرو نہیں کریں گے، ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں. اس سے زیادہ بہتر پالیسی اور کوئی نہیں ہو سکتی. لغاری صاحب اس بات کا کوئی امکان موجود ہے کہ بلاول صاحب وہاں پر جائیں اور یہ کہیں کہ نہیں یہ حکومت کی غلطی ہے، آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تھا، ہم ہوتے تو ضرور کرتے؟ اگر وہ جا کر ایسا کہتے ہیں تو میرے خیال میں تاریخ کی بدترین سنگین ترین غلطی ہے، اور یہ باتیں چھپی نہیں رہتی ہیں، یہ باتیں بہرحال منظر عام پر آتی ہیں، پھر ان کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے، اگر یہ امریکہ کو تاثر دیا جاتا ہے یا کوئی اور اس طرح کا کوئی تاثر بنتا ہے تو پھر یہ ان کا دورہ جو ہے وہ میرے خیال میں بے سود ہوگا اور اس کا پاکستان کے کور انٹرسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور آپ نے جو دوسری بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس مسئلے کو چھوڑ دینا چاہیے کشمیری اپنا افغانوں کے پر، افغان اس بارے میں فیصلہ کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. طالبان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم 85% افغانستان پر قبضہ کر چکے ہیں، تو اس کا آبادی کا پاکستان کی طرف انفلیکس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایک شخص کو بھی الاؤ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بارڈر کراس کر کے یہاں پر آئے اور آباد ہو. ہم پہلے آبادی کے شدید دباؤ میں ہیں اور افغانوں کی آبادی پاکستان میں بہت زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی باہر سے آتا ہے تو سیدھا یہاں پر آتا ہے کراچی میں. کراچی میں کوئی چیز بھی لوگوں کو، خود کراچی کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، نہ پانی ہے، نہ ٹرانسپورٹ ہے. یہاں پر بہت سی چیزیں ویسی لیک کرتی ہیں اور آبادی آتی ہے تو وہ بھی کراچی کے لیے مشکلات پیدا کرے گی. یہ بات اچھا لغاری صاحب یہ آپ نے اچھا کیا، چلے کامنٹ کر دیا اس پر، لیکن میرا سوال یہ نہیں تھا. میرا سوال ایک اور سوال تھا، الگ سوال تھا بالکل اس سے، اور وہ یہ تھا کہ کشمیر الیکشن کے بعد آپ پیپلز یعنی اپوزیشن اور حکومت کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جیسے کہ شیخ رشید صاحب نے دعویٰ کیا؟ میرا خیال ہے کہ وہ ایک مجھے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کے کمنٹس کو ہمیں سیریس لینا چاہیے. اور اپوزیشن اور حکومت بعض معاملات پر ایک پیج پر رہیں گے اور بعض معاملات پر اختلافات بھی رہیں گے. اور وہ جو فضا پیدا کی ہوئی تھی جناب عمران خان صاحب نے، اور کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے اور کسی کے ساتھ وہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے تھے اور وہ ایک ہی بات کرتے تھے NRO نہیں دوں گا، اس فیز سے ابھی وہ نکلتے ہوئے لگ رہے ہیں. اگر وہ نکل پائے ہیں اس سے تو یہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا. میرے خیال میں عمران خان نے اپنی اصلاح کی ہے، اور اگر کی ہے تو یہ اچھا ہوگا، اور اپوزیشن اور حکومت کو ایک پیج پر رہ کر پاکستان کے مفاد میں کوئی کام کرنا چاہیے. جی عامر جہاں صاحب، دونوں باتوں پر آپ کی رائے، بلاول اور پھر تعلقات؟
چلیں بلاول صاحب دیکھیں، ایک تو یہ جو ہمارے یہاں فوراً ہی جب کوئی امریکہ کا دورہ ہوتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ جی ملازمت کی کوئی پرچی لے کر اپنا بردکھوا کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی مطلب ایک اپنے رشتے ناطے بنائے. تو ایک تو ہماری جو ایک حکمراں اشرافیہ ہے یہ آپ کو نظر آئے گا کہ جو اس کی غلامانہ ذہنیت اس کی عکاسی ہے. اور یقین مانیے کہ ہمارے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اقتدار کا جو ہے راستہ وہ غالباً امریکہ سے جاتا ہے، کسی اور مغربی ملک، اب تو خیر برطانیہ کی بات نہیں ہوتی لیکن امریکہ کے کئی تاثر دیا جاتا ہے. تو ہمیں اس ذہنیت سے نکلنا ہوگا، کیونکہ پاکستان کے فیصلے جب ہم کہتے ہیں افغانستان کے فیصلے افغانستان میں ہوں تو پاکستان کے فیصلے پاکستان ہو. میرے خیال میں اتنا اب امریکہ کے انفلوئنس رہا نہیں ہے اس طرح سے کہ وہ ڈیسائسو رول ادا کر سکے. یقیناً وہ مدد کر سکے گا اگر اس کو لگے کہ جی ہمارے مفادات کی یہ سیاستدان ترجمانی کرے. تو میں نہیں سمجھتا کہ بلاول جو ہیں وہ اس معاملے میں کوئی بہت زیادہ مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کی بھی تھرڈ جنریشن ہے بینگ اے پولیٹیشین. اگر ایسا دیکھا جائے تو فورتھ ہے اگر ان کے نانا کے حوالے سے، پڑنانا کے حساب سے دیکھا جائے تو اس حوالے سے میرے خیال میں اس طرح کی بات ہمیں توقع نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ ایک سیاستدان کے کچھ بھی مصلحت پسندی کا اگر وہ شکار بھی ہو جائے تو ریاست کے کور انٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ریاست اس میں ادارے ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. تو ایک آدمی جو ہے تنہا چیزوں کو وہ کر نہیں سکتا، خراب بہت زیادہ نہیں کر سکتا. ہمارے اور امریکہ کے تعلقات میں اس وقت کنورجنس نہیں ہے، ڈائیورجنس ہے بطور ریاست بھی. تو دو ریاستوں کے طور پہ تو اس کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ جہاں پہ امریکہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے اور امریکہ جو مطالبہ ہم سے کرتا ہے وہ ہمارے کور نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے. وہ اگر ہمارے نیوکلیر پروگرام پہ بات کرے، اگر وہ بھارت کی ہیجمنی کی بات کرے، اگر وہ یہ بات کرے کہ پاکستان کشمیر پہ کوئی بہت بڑا کمپرومائز کر دے، تو میرے خیال میں اگر کوئی سیاستدان مان بھی جائے اس بات کو تو پاکستان کا جو اپنا ایک ایتھوس ہے وہ اس چیز کو ہونے نہیں دے گا. ماضی میں بھی کوششیں ہوئی، ہم نے دیکھا کہ ناکام رہی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اگر ہوں گی کہ جو کشمیر کوز کو ڈیمیج کر رہی ہوں، جو بھارت کی ہیجمنی ماننے کے لیے تیار ہو، تو آپ دیکھیے گا کہ وہ ناکام ہوں گی، کوئی بھی شخص کر لے وہ. تو یہ ہمیں اس کے اندر فکر مند نہیں ہونا چاہیے. دوسرا جو آپ بات کریں کہ جی حکومت اور حزب اختلاف کے تعلقات، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب ظاہر ہے کہ بہت ہی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں قوتوں کے درمیان جو ہے سرد و گرم چلتا رہے گا. کبھی حالات بہتر ہو سکتے ہیں اور کبھی آپ دیکھیں گے کہ بالکل کھل کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، اور یہ چیزیں بہت ہی شارٹ ڈیوریشن میں ہو رہی ہوں گی. کیونکہ اب آنے والے دور میں آپ دیکھیے گا کہ اب جنرل الیکشن بھی سوار ہو جائے گا. کچھ مہینے کی بات ہے کہ جیسے ہم داخل ہوتے ہیں کہ 2022 میں داخل ہوں گے تو لوگوں کی آنکھیں جو ہوں گی 2023 کے انتخابات پر ہوگی. اور اس میں سب سے زیادہ ظاہر ہے کہ حزب اختلاف چاہے گی کہ حکومت کو جتنا زیادہ وہ گندہ کر سکے، جتنا زیادہ بقول ان کے اس پہ تنقید کر سکے تو وہ کریں گے، کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑیں گے. اور اسی طرح حکومت کی بھی کوشش ہوگی کہ جہاں پر وہ اپنے کام میں بہتری لائے، ووٹرز کے دل جیتے، وہ بھی کوشش کرے گی کہ ہاتھ جو اپنا ہلکا نہ رکھے حزب اختلاف پر. تو میں نہیں سمجھتا کہ تعلقات بہتر ہوں گے، اس کی کوئی بنیادیں نہیں ہیں ہمارے یہاں. جب جس طرح ابھی پی ڈی ایم میں اتحادی ہو کہ اگر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نہیں چل سکے اور ان کے تعلقات یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی سطح کی ایجیٹیشن کا نہ ہونا تعلقات کی بہتری سے تعبیر کیا جا رہا ہو. عامر جان صاحب جی ہاں، یہ والی بات ہے کہ جی حزب اختلاف کو صبر آ گیا کہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی. وہ سب کو اب نظر آ رہا ہے، جو حکومت کے حامی ہیں، مخالفین ہیں، سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت، کیونکہ کوئی یہ لوگ ان کے پاس ایک تو بنیاد نہیں تحریک چلانے کی، دوسرا لوگوں کو اعتماد نہیں ہے ان کے اوپر، ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی ان میں جماعت اس قابل نہیں کہ تنہا چلا سکے. اور متحد ہوتے ہوئے جو ہم شروع میں بھی بات کرتے تھے کہ پی ڈی ایم جب جوبن پہ تھی اپنے، تب بھی ہم جیسے لوگ کہا کرتے تھے کہ جی ان میں ذاتی وہ جو تضادات اندرونی اتنے زیادہ ہیں، تو یہ جو وہ ہے نا مٹکا جو ہے بیچ بازار میں پھوٹے گا، تو وہی ہوا ہم نے دیکھا. تو یہ چیز جو ہے کہ جی یہ کوئی تحریک چلا سکیں گے، حکومت کو گرا سکیں گے، تو یہ چیز بالکل یہ تو ایکسپیکٹ بھی کوئی نہیں کرتا. لیکن یہ ہے کہ جی اسمبلی میں بھڑے رہیں گے، الزامات لگے ہوتے رہیں گے، ٹی وی پر ہم تماشا دیکھتے رہیں گے ان کے، مطلب ہے کبھی کبھار ہو سکتا ہے مکے بازی کا ہم نے مظاہرہ دیکھا ایک چینل پہ، تو پھر آپ کو یہ موقع ملے دیکھنے کو اور ہم لوگ جو ہے محسوس ہو اس چیز سے ہمارے عوام، اور کہیں یعنی ہماری محظوظمنٹ کا جو سامان ہے وہ کسی نہ کسی طرح ہوتا رہے گا. بہت شکریہ عامر جان صاحب، بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب، بہت شکریہ، اور یہ مقبول جان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.